السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ایسے ہی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ جانا تھا کہ کیسے حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ کو اللہ کے حکم سے ایک بیابان میں چھوڑ دیا، پھر اللہ کے حکم سے ہی وہاں پر وہ قیام پذیر ہوئیں، اور اس کے بعد قبیلہ جرہم کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی، اور پھر قبیلہ جرہم کی ہی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آگے چل کر شادی ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا جب اللہ رب العزت نے حکم دیا تو پھر اس کے بعد کیا معاملہ پیش آیا، اسی کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے یا مسجد میں وہ دینا چاہے تو وہ مدرسے یا مسجد میں ڈونیٹ کر سکتا ہے۔ تو گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی وہ اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہے، ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ آپ ہمارے راستے میں قربانی پیش کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ پھر جب وہ اس کے ساتھ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما۔ سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے حکم عطا فرماؤ، میرے رب مجھے ان سے ملا جو تیرے قرب کے لائق ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس کا تذکرہ کیا۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا تو کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری اس میں کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا اے میرے باپ، آپ وہ کیجئے جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ رب العزت سے قربت تھی، اس کے سبب سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو ایسا ولد صالح عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ خواب ہی تو ہے، آخر اس کو کیسے آپ پورا کر لیں گے، یا میری ہی کیوں قربانی دے رہے ہیں، آپ اپنی دے دیجیے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو سکتی تھی، لیکن اس عمر میں بھی انہوں نے کہا کہ اے میرے والد، اے میرے ابا، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اس کام کو کریں، آپ یقیناً مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس چھوٹی عمر میں حضرت اسماعیل کو آخر کس نے سکھایا کہ ایک باپ جو کہ اللہ کا نبی بھی ہے اس کی فرما برداری کیسے کی جاتی ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد بعض اہل علم کا قول یہ ہے کہ ذبح کے واقعہ درپیش آنے کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 13 سال تھی۔ اسی طرح یہاں پر ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ آخر یہ امتحان کی وجہ کیا تھی، کیا وجہ تھی اس امتحان لینے کی؟ تو چونکہ پہلی آیت کریمہ میں یہ ذکر ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلیم بیٹے کی بشارت دی، اب امتحان لے کر اسے واضح کر دیا کہ کتنا عظیم اور بردبار بیٹا آپ کو رب تعالیٰ نے عطا کیا، جس نے اتنے بڑے امتحان کو صبر اور خندہ پیشانی سے پاس کیا۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 دن ابراہیم علیہ السلام کا خواب دیکھنا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ایک بار خواب نہیں دیکھا تھا کہ اس کے بعد انہوں نے اس کام کو کرنے لگے، 3 بار لگاتار وہ خواب دیکھا، اور ذی الحجہ کے 7 دن گزر جانے پر رات کو خواب دیکھا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے صبح اس پر تفکر کیا اور کچھ تردد میں رہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے؟
یا فقط خواب یا کوئی خیال تو نہیں؟ اسی وجہ سے 8 ذی الحجہ کا نام یوم ترویہ رکھا گیا، یعنی سوچ وچار کا دن۔ 8 تاریخ کا دن گزر جانے پر رات پھر خواب دیکھا، صبح یقین کر لیا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی حکم ہے۔ اسی لیے ذی الحجہ کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والی رات کو پھر خواب دیکھنے پر صبح اس پر عمل کرنے کا عزم مصمم کر لیا، اور اس کے بعد 10ویں ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ صرف خواب دیکھنے سے ذبح پر عمل آخر کیوں کیا جا سکتا ہے؟ خواب تو اس طرح کے آتے ہی رہتے ہیں، خواب دیکھنے کے بعد آخر ذبح انسان کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے خوابوں کو حق بنایا ہے، یعنی ان کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، ان کو اپنے خوابوں پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خوابوں میں بھی بہت ساری وحی کو نازل فرماتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح انبیاء کرام کے خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی یہ کہ جو خواب دیکھا جائے وہ بعینہ ہی واقع ہو، جیسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں خواب دیکھا کہ آپ بما اپنے اصحاب کے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور اصحاب نے سر منڈوائے اور بعض نے بال کٹوائے۔ آپ کا یہ خواب 1 سال بعد اسی طرح سچا ثابت ہوا جیسا آپ نے دیکھا تھا۔ اسی طرح خواب میں دوسرا جو خواب ہے وہ یہ کہ خواب میں صرف امتحان ہو، اس کا وقوع مقصود نہ ہو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، یہ صرف امتحان تھا، آپ نے اپنے امتحان پر عمل کر لیا، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور ان کے جگہ پر فدیہ دے دیا۔ اسی طرح تیسری جو خواب کی قسم ہے وہ یہ کہ خواب میں بعض چیزوں سے تشبیہ دی جائے، جس چیز کو خواب میں دکھایا گیا ہو اسی کا وقوع نہ ہو، بلکہ اس کی کوئی نہ کوئی تعویل ہو اور وقوع مشابہ ہو، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ حضرات محترم، یہاں پر آپ نے یہ بات جانا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب آخر کیسا دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں ذکر ہے کہ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح خواب میں آپ نے چاند اور سورج اور 11 ستارے سجدہ کرتے دیکھے، لیکن واقعے میں ان چیزوں نے آپ کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ آپ کے خواب کو اس طرح سچا کر کے دکھایا کہ اس کے لیے سجدے میں گرے، اور یوسف نے کہا، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ اسی طرح ماں باپ خواب میں چاند سورج کی شکل میں دکھائے گئے، اور 11 بھائی 11 ستاروں کی صورت میں۔ خواب سچا ہوا کہ سب نے آپ کو سجدہ تعظیمی کیا، جو کہ پہلی شریعتوں میں جائز بھی تھا۔ اسی طرح ہماری شریعت میں یہ سجدہ حرام ہے۔ یہ یاد رہے کہ عبادت کا سجدہ ہر شریعت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں تھا، لیکن سجدہ تعظیمی جو ہے وہ پہلے کی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ اسی طرح یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ بیٹے سے مشورہ کرنے کی آخر کیا وجہ تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا تھا وہ کر دیتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹے سے مشورہ کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ آپ پر یہ ظاہر ہو جائے کہ آپ کا بیٹا اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری میں کتنا صابر ہے۔ اس طرح آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بیٹا حلم یعنی بردباری کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو چکا ہے، اور اس طرح بیٹے کو بھی سخت مشکلات میں عظیم صبر کرنے پر اعلیٰ درجہ حاصل ہو جائے گا۔ حضرات محترم، آخرت میں ثواب حاصل ہو اور دنیا میں بھی آپ کی تعریف ہو، یہ تمام معاملات اس کے ذریعے حاصل ہوا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے صبر کرنے کے پختہ ارادے کو انشاءاللہ سے ملا کر برکت حاصل کی، اور اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا کہ جو کام مستقبل میں کرنا ہو اس کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کیا جائے، کیونکہ نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ کی ہی عطا سے ہوئے۔ اسی طرح گناہوں سے بچانا بھی اسی کے فضل سے نصیب ہوتا ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے کہ اب میں اس کو ذبح کروں گا، تو شیطان تو کوئی بھی اچھا کام نہیں ہونے دیتا، چاہے ہم سے ہو چاہے وہ نبیوں سے ہو، کسی سے بھی وہ نہیں کرنے دینا چاہتا کہ کوئی بھی اچھا کام کرے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی سامنے آ گیا اور ان کو بھی بہکانے لگا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے پر کامیاب ہونے کا ارادہ کیا۔
کہ ایک دوست کی شکل میں آپ کو روکنے کے لیے آیا لیکن آپ پر کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل کو اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن ان پر بھی اس کا داؤ نہ چل سکا۔ اس نے بہت بڑا موٹا تازہ بن کر وادی کو بھر دیا تاکہ آپ جو ہے اس سے آگے نہ جا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ تھا جس نے آپ کو کہا اسے مارے۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو وہ راستے سے ہٹ گیا۔ دوبارہ پھر آگے آنے کی کوشش کی، آپ نے پھر کنکریاں مار کر راستے سے ہٹا دیا۔ تیسری بار پھر اسی طرح آگے آ کر راستہ بند کر دیا تو آپ نے پھر اسی طرح 7 کنکریاں مار کر راستے سے ہٹا دیا۔ آج حاجیوں پر اسی سنت ابراہیمی پر عمل کرنا واجب کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، اپنے محبوبوں کی ادائیں رب تعالیٰ کو کیسی پسند آئی کہ ان کو عظیم عبادت کا حصہ بنا دیا گیا۔ حضرات محترم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دینا آخر کیسا تھا؟ یعنی اسماعیل علیہ السلام کا جو مشورہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کو جو مشورہ دینا ہے وہ آخر کیوں کر صحیح ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، اے میرے ابا، حضور ذبح سے پہلے مجھے باندھ دینا تاکہ میں تڑپوں نہیں۔ اپنے کپڑوں کو مجھ سے بچا کر رکھنا تاکہ آپ کے کپڑے میرے خون سے آلودہ نہ ہو جائے اور میری والدہ انہیں دیکھ کر پریشان نہ ہو۔ میرے حلق پر چھری جلدی جلدی چلانا تاکہ مجھ پر موت آسانی سے واقع ہو جائے۔ جب میری والدہ کے پاس جانا تو میرا سلام ان کو دینا۔ ان باتوں کے بعد باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ باپ نے بیٹے کا بوسہ لیا، محبت کے آنسو چھلک پڑے، لیکن اللہ رب العزت کے حکم کی بجا آوری میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ یہاں پر سمجھیں کہ ایک عرصے دراز تک تقریباً 100 سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تب اللہ رب العزت نے ان کو اولاد عطا کی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا قربانی کا۔ تو سوچے کہ اس باپ پہ کیا گزرے گی کہ جس کی اولاد ہی نہیں، اور ایک بڑھاپے میں ایک عرصے دراز کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے ان کو اولاد ہوئی تو اس اولاد کو اللہ کے راستے میں قربانی کا حکم دے دیا گیا۔ کتنا زیادہ مشکل وہ وقت تھا۔ آج ہمیں ایک قربانی اللہ کے راستے میں جب اللہ مانگتا ہے تو ہمارے طوطے اڑ جاتے ہیں، ہم اللہ کے اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ ابراہیم پر قربان جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں نہ اولو العزم رسولوں میں سے ہوں؟ ان کا مقام و مرتبہ ایسے ہی نہیں سب سے بڑا۔ حضور کے بعد اگر کوئی ہے سب سے بڑے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ ایسے ہی نہیں، ہر لمحہ ہر وقت انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کے بعد تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کچھ یوں کیا کہ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ ماتھے کے بل لٹانے میں بھی اسماعیل علیہ السلام کا مشورہ ہی دیا کہ کہیں آپ محبت پیدری یعنی باپ کی محبت کی وجہ سے چھری چلانے سے معمولی سی کوتاہی نہ کر دے۔ اسی لیے حضرت اسماعیل نے یہ مشورہ دیا کہ مجھے چہرے کے بل لٹائیں، آپ پیشانی کے بل مجھے لٹائیں۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے ذکر فرمایا اور ہم نے حضرت ابراہیم کو ندا فرمائی، اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک یہ واضح امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا صبیحہ دے کر اسے بچا لیا اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ چھری چلانے سے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ آپ نے چھری چلا دی تھی تو جبریل امین نے آ کر اس کا رخ بدل دیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک موٹا تازہ سینگوں والا سفید سیاہی مائل دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دے دیا گیا اور آپ کو ذبح سے بچا کر بھی
ذبح ہونے کا اجر و ثواب عطا کیا گیا، اور تا قیامت آپ کو ذبیح اللہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہونے والا کے لقب سے متصف کر دیا گیا۔ حضرات محترم، جبریل امی علیہ السلام جب فدیہ لے کر آئے تو خیال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں جلدی نہ کر دیں، تو آپ نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آسمانوں کی طرف سر اٹھایا تو دیکھا کہ جبریل فدیہ لا رہے ہیں، تو پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نے سنا تو آپ نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تینوں حضرات کی مجموعی کلام کو تکبیرات تشریق کی صورت میں تا قیامت نمازیوں پر ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی نماز فجر سے لے کر 13 تاریخ کی نماز عصر تک واجب کر دیا گیا تاکہ یہ یادگار قائم رہے۔ حضرات محترم، یہ خیال رہے کہ اس طرح کا جو یہ تذکرہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہم سبھی کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں اپنی قیمتی شے قربان کرنی چاہیے۔ جو اللہ رب العزت جس چیز کا ہم سے مطالبہ کرے، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کو قربان کرتے ہوئے نظر آئیں۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔